جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ الحمدللہ صورت کہہ رہی ہوں مرکب جاری کر رہے تھے اور الحمدللہ وہ ہمارا مکمل ہوا. ہم نے یہ بات کی تھی کہ کل ملا کے قرآن مجید کے اندر 2 مکمل جملے ہیں اور 5 نامکمل جملے ہیں. جس دن ہمیں یہ آ گئے سمجھو ہمیں پورا قرآن آ گیا. ٹھیک ہے, ہم بار بار ایک ہی بات کو رپیٹ کرتے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جس طرح ہم نے کہا 3 طرح کے الفاظ ہیں, اسم, فعل اور حروف. الفاظ کی اقسام 3 ہے. الفاظ یا ورڈ 3 طرح کے ہیں, اب تک رٹ چکے جانے چاہیے آپ لوگوں کو. اسم, فعل اور حرف. ناؤن, verbs and prepositions. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہ الفاظ کی 3 اقسام ہیں. اور فعل کو اگر ہم فردر لے کے جائیں تو پھر فعل میں فردر 2 اقسام ہیں. ایک فعل ماضی اور دوسرا فعل مضارع, جس میں ہم نے کہا کہ حال اور مستقبل دونوں ایک ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کل ملا کے ہمارے پاس 4 اگر ہم کہیں تو چلو 4 طرح کے الفاظ ہو گئے. اور مکمل جملے ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں جسے ہم کمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں. ایک جملہ اسمیہ, یہ بھی بڑی آسان سی بات ہے, اور دوسرا جملہ فعلیہ. جی حمیرہ بانو, آپ بتاؤ گے جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. بالکل سادی سی بات ہے کہ جو بھی ہمارا جملہ ہے اس کا ہم سٹارٹ پہلا لفظ دیکھیں گے, پہلا ورڈ دیکھیں گے. اگر تو وہ اسم ہے, مثلا الحمد للہ, تو ال سے پتا چلا کہ یہ اسم ہے, تو الحمد اس کا مطلب ہے پہلا ورڈ اسم ہے, تو اب یہ جملہ اسمیہ ہے. اور قل هو اللہ احد, قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. آپ ظاہر بات ہے کسی کا نام تو نہیں ہے, کہہ دیجئے کسی کے نام کے طور پہ تو نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے کسی کو کوئی کام کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے محمد آپ کہہ دیجئے. تو یہاں پہ اب کام, یہ لفظ کے اندر کام پایا جاتا ہے, تو یہ جملہ فعلیہ ہے. بہت آسان سی بات. ہم نے حروف کو نہیں دیکھنا. مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان حرف ہے جس کا مطلب ہے بے شک, کہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم انا کو اگنور کریں گے اور نیکسٹ ورڈ دیکھیں گے. ان اللہ, اللہ, اللہ جو ہے اسم ہے, تو یہ جملہ اسمی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے بیسیکلی حروف کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے علاوہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے اسم آیا جملے میں یا سب سے پہلے فعل آیا. تو اگر تو جملے میں اسم پہلے ہے تو جملہ اسمیہ, اور اگر فعل پہلے ہے تو جملہ فعلیہ. اب نامکمل جملے ہمارے پاس 5 ہیں. زیادہ تر بکس میں آپ کو صرف 4 لکھے جاتے ہیں, 5واں نہیں لکھا جاتا, لیکن ہمارے پاس 5 قسم کے نامکمل جملے ہیں. سب سے پہلا ہم نے مرکب جاری کر لیا. اس کے بعد نمبر 2 پہ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا پڑھایا تھا, اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے دوبارہ پڑھاؤں گی. مرکب عطفی, یہ والا مرکب جو ہے یہ یوزلی آپ کو بکس میں نہیں ملے گا. گرامر کی بکس میں سوائے ایک میرے پاس کتاب ہے جس میں دیا ہوا ہے, باقی کسی بک میں نہیں دیا جاتا. جبکہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب عطفی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مرکب اضافی اور
चौथे नंबर पे मुरक्कब तौसीफी। आप लोग कोशिश करो कि नामों को याद कर लो उतने अरसे में। और सबसे आखिर में है मुरक्कब जारी इशारी। मुरक्कब इशारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले अब हमने आज देखना है वो कौन सा है, बहुत ही आसान, वो है मुरक्कब नंबर 2 पे हम आज करने लगे हैं, मुरक्कब तौसीफी। अब इस मुरक्कब में जो मेरा वर्ड है तौसीफी, अब आप लोगों ने हाथ खड़ा करना है, मुंह से नहीं बोलना। आप लोगों ने मुझे इसके अंदर रूट वर्ड तलाश करके बताना है। वर्ड तौसीफी, इसके अंदर रूट वर्ड हमें पता है 3 हर्फी रूट वर्ड होता है, तो रूट वर्ड इसमें क्या आ रहा है जी साइमा? वस वस, वस्फ नहीं कहना, वसफ। वसफ जी। इसके अंदर हमने कहा था हर लफ्ज के अंदर 3 हरफी मादा होता है, तो इसके अंदर ते जो है शुरू का अजाफी है, ठीक है। उसके बाद जो वाव आपको दिख रहा है ये मादे का है, वाव मादे का है। उसके बाद सौद जो है वो मादे का है, और फिर या जो है बीच में अजाफी है, बीच में भी और आखिर में भी, ठीक है। तो फा फिर इसका मादे का हिस्सा है। वसफ, वसफ का क्या मतलब है कलसूम? मैम वसफ सिफ्त आएगी या फिलाव होगा उसका? बिल्कुल, सिफत। वसी से, वसी सिफत से इसी में से निकला है, सिफत। जी। सिफत यानी कि किसी की सिफत होना, किसी की तारीफ में अच्छाई या बुराई, किसी की अच्छाई या बुराई का होना। तो ये वो मुरक्कब है कि जिसके अंदर 2 इस्म इस तरह से साथ साथ होंगे, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा इस्म दो या 2 से ज्यादा इस्म साथ होंगे। पहला इस्म सबसे पहला इस्म जो होगा वो मौसूफ कहलाता है, और मौसूफ का क्या मतलब होता है? वो इस्म जिसकी सिफत बयान की जाए, वो इस्म जिसकी सिफत बयान होगी, ठीक है। मौसूफ किसको कहते हैं? वो सिफत, वो इस्म जिसकी सिफत बयान होगी, और इसके बाद 2, 1, 2 या ज्यादा जितने भी अल्फाज होंगे वो उसकी सिफात होंगी। यानी कि इस तरह से कुछ इस्म इकट्ठे लिखे जाएंगे कि जिसमें पहला वाला तो मौसूफ होगा, यानी कि वो इस्म जिसकी सिफत बयान की जानी है, और उसके बाद उसकी सिफात होंगी। सिफात एक भी हो सकती है और सिफात ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मौसूफ पहले आएगा और सिफत जो है वो बाद में आएगी। ऐसे हम बनाएंगे जुमला कि मौसूफ पहले लिखा जाता है और जो सिफात हैं वो बाद में आती हैं।
ٹھیک ہے, صفت ایک بھی ہو سکتی ہے اور صفت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی تک کیا سمجھ آئی کہ مرکب توصیفی اس نامکمل جملے کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک موصوف ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اسم جس کی صفت بیان کی جانی ہے اور وہ سب سے پہلے لکھا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی صفات لکھی جاتی ہیں. اردو میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. اردو میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ صفت پہلے آتی ہے, اور جو موصوف ہوتا ہے وہ بعد میں لکھا جاتا ہے. جی, مثلاً میں لکھتی ہوں نیک لڑکی. یہ جو میں نے نیک لڑکی کہا یہ بیسکلی مرکب توصیفی ہے, یعنی کہ ایک لڑکی ایک اسم ہے جس کی تعریف کی کیا جا رہی ہے. تعریف اچھائی بھی ہو سکتی ہے, برائی بھی ہو سکتی ہے, صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی, کہ لڑکی نیک ہے. اب میں کہوں گی لمبی لڑکی, ٹھیک ہے, یعنی کہ لمبا اس کی ایک صفت ہے, وہ پہلے لکھا گیا اور جبکہ اس کا نام بعد میں آیا. محنتی بچہ, خوبصورت آدمی. ٹھیک ہے, اب یہ سارے جو میرے الفاظ ہیں یہ میرا مرکب توصیفی ہے, یعنی کہ جو صفت کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ بھی اسم ہی کہلاتے ہیں. یعنی کہ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں, یا حرف, اب نیک یا محنتی یا خوبصورت حرف تو نہیں ہے نا, اور نہ ہی یہ الفاظ کام کا معنی دے رہے ہیں. یہ کوئی ایکشن تو نہیں ہو رہا نا کہ کوئی چل کے جا رہا ہے, کوئی بیٹھ رہا ہے, کوئی لیٹ رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. یہ ایک صفت ہے, ایک کوالٹی ہے کسی کے اندر کہ وہ نیک ہے یا وہ لمبا ہے یا وہ خوبصورت ہے یا وہ نالائق ہے یا بدتمیز ہے یا بہت ہی تابع دار ہے. یہ صفات ہیں. تو اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو صفات ہیں ان کو ہم اسم کی کیٹیگری کے اندر لے کے آتے ہیں. ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑھا کہ جو ہم نے ایکسٹرا پڑھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ضمائر ہیں, ضمائر کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسم مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے مثلاً ہوا, ہما, کم, تم, یہ جتنے بھی ضمائر ہیں سب اسم الفاظ ہیں. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا کہ جو ابھی ہم نے خیر وہ ٹاپکس نہیں پڑھے, وہ انشاءاللہ جیسے جیسے آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے, کہ یہ کون کون سے وہ الفاظ ہیں جو بھی اسم کہلاتے ہیں. یہ ضمائر جو ہیں ایک تو یہ اسم ہے, اوپر سے معرفہ اسم ہے. اسی طرح بھی یہ صفات جو ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے کہ ایک نام اور آگے اس کی صفت کا لکھا جانا, یہ بیسکلی مرکب توصیفی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, نام پلس اس کی صفت.
اب اردو میں کیا ہے کہ صفت پہلے لکھی جاتی ہے اور نام بعد میں لکھا جاتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے نام لکھا جائے گا، اس کے بعد اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ لکھی جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھو گے کہ جو انشاءاللہ اسی کو ہم کچھ آگے سے قرآن مجید میں سے الفاظ اٹھائیں گے اور اس کے اوپر پڑھا جائے گا. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ہم جو صفت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی اسم ہے اور جو موصوف ہے وہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. اور موصوف جو ورڈ ہے اس کو اگر آپ کو بھول جائے تو آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک تو فاعل ہوتا ہے. عائشہ اسحاق آپ بتاؤ، ایک تو فاعل ورڈ ہوتا ہے اور ایک جس کے اوپر ایکشن کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول. مفعول. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو اس کی حرکات ہوتی ہیں تمام ان جیسے الفاظ کی بھی وہی حرکات ہوتی ہیں. مفعول. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اسم ہے، فاعل بھی اور مفعول بھی، تو تنوین پہ اینڈ کرتا ہے. فاعل مفعول. جزاک اللہ. اب مفعول کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر فاعل نے ایکشن کیا. تو اب اس کے جو پیٹرن پہ جتنے ورڈز آئیں گے ان کی آپ دیکھو گی حرکات بھی سیم ہوگی. یعنی کہ شروع میں ایک ایکسٹرا میم لگا، پیٹرن بھی سیم جو کہ زبر والا ہے. آگے جو پہلا روٹ ورڈ آ جائے گا جس کو ہم نے فا لے لیا جو ساکن ہوگا، اس کے بعد دوسرا روٹ ورڈ آ گیا جس پہ پیش ہے، پھر ایک اضافی واو آیا اور پھر آخر میں آخری روٹ لیٹر آ گیا جو کیونکہ اسم ہونے کی وجہ سے تنوین پینٹ کرے گا. یہ ایک پیٹرن ہے. اب جتنے بھی میں مادے بدلتی جاؤں، شروع میں میم زبر م اور آخری دو مادوں کے بیچ میں واو، یہ ایک پیٹرن بن گیا. اب میں اس میں مادے بدلتی جاؤں گی، ورڈز ایگزیکٹ اسی شیپ میں بنے گا. قتل ڈال دیا تو بن گیا مقتول، سیم حرکات، مقتول، مقتولن. ٹھیک ہے. اسی طرح جبر ڈال دیا، جیم بے رے تو مجبور، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، مجبورن. اور اسی طرح رحم ڈال دیا تو محروم. اسی طرح کوئی بھی ہم ورڈ بدلتے جائیں گے، مادے بدلتے جائیں گے تو آپ کا ورڈ. تو یہاں پہ بھی جو میرا لفظ ہے وصف، کیا ورڈ تھا؟ وصف. اس کو میں نے اس مادے میں ڈالا، پہلے اضافی میم زبر کے ساتھ، پہلا روٹ ورڈ واو ہے ساکن مو، پھر صاد آ گیا پیش والا اور آگے اضافی واو، اور پھر موصوفن. سیم پیٹرن بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ موصوفن، موصوف. تو یہی موصوف ہے جو کہ میں موصوف کہہ رہی ہوں. موصوف مطلب کہ میں اس کو پروناؤنس غلط کر رہی ہوں. اردو میں ہم اس کو موصوف بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ موصوف ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے دماغ سے یہ ورڈ نکل جاتا ہے تو آپ نے صفت کا، آپ کو اگر مادہ پتہ ہے وصف ہوتا ہے تو وصف سے آپ نے خود بخود موصوف بنا لینا ہے. یعنی کہ وہ اسم جس کی صفت بیان ہونی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا ہے نا اس اسم پہ، کہ اس کی صفت بیان ہونی ہے، اس پہ ایکشن ہونا ہے صفت بیان کرنے کا، تو اس لیے اس کو موصوف کہا جا رہا ہے. جس کی وصف صفت بیان کی جانی ہے وہ اسم موصوف کہلائے گا. اور موصوف وہ اسم ہے جس کی صفت بیان ہونی ہے اور آگے اس کی صفت ہوگی. ٹھیک ہے. تو موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے کیا بن جاتا ہے؟ مرکب توصیفی. اور توصیفی میں بھی آپ دیکھ رہے ہو وصف کا مادہ ہے توصیفی. ٹھیک ہے. وہ مرکب جس میں وصف کا بیان ہے، توصیفی. اب اس میں ہم نے کہا کہ دو اسم ساتھ ساتھ ہوں گے، ویسے تو دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں
لیکن ابھی ہم سمپل بات کریں گے ایک موصوف اور ایک صفت کی. ٹھیک ہے, تو اب یاد کیا رکھنا ہے کہ موصوف جو ہے وہ کیونکہ مین اسم ہے پہلے آیا. اب اسم میں ہم نے پڑھا تھا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. عذرا شاہین آپ بتاؤ گے کون سی 4 چیزیں پائی جاتی ہیں؟ ہر اسم کے اندر 4 انگریڈینٹس ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. جی ایک دم سے مجھے بتانا پڑے گا. اچھا اسم میں جو ہے تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے گا. اس کی وسعت ہوتی ہے ٹھیک ہے, اور اس کی جو ہے معرفہ یا نکرہ ہوگا. یہ اس کی وسعت ہوگا, مقدار ہو, تعداد ہوگی اس کی اسم کی, ٹھیک ہے, اس کو اور ہم عدد کہتے ہیں. جنس ہوگی اس کی. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور اس میں ہے جنس, مقدار اور چوتھی چیز مجھے ذہن میں نہیں آ رہی. سب سے امپورٹنٹ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے, جس پہ ہم سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. جی درخشاں آپ ہیلپ کرو. حالت. حالت. حالت, جی 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 بالکل, جو کہ وہ اس کی آخری جو حرکت جو ہوتی ہے اسم پہ وہ اس کی حالت کہلاتی ہے. وہ رفع ہوگی, نصبی یا جر والی. بالکل ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. جزاک اللہ. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اسم کے اندر 4 حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب 4 حالتوں میں, حالت کہہ رہی ہوں, 4 یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جس سے کوئی اسم بنتا ہے. تو اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی موصوف میں 4 چیزیں ہوں گی, صفت آئیڈینٹیکل ٹوین ہوگا, یعنی کہ صفت نے اس کو اپنے موصوف کو فالو کرنا ہوگا. اگر موصوف ایک ہے, واحد ہے, تو جو ہم صفت استعمال کریں گے نیک یا لمبا یا چھوٹا یا موٹا یا گورا, جو بھی صفت استعمال ہوگا وہ ہمیں واحد کا ٹرم استعمال کرنی پڑے گی. اسی طرح اگر موصوف مذکر ہے تو صفت کو بھی مذکر ہونا پڑے گا. اگر موصوف رفع کی حالت میں ہے, پیش کی حالت میں ہے, تو صفت بھی پیش کی حالت میں ہوگی. اور اگر زبر کی حالت میں ہے تو صفت بھی زبر ہوگی, اور اگر زیر کی حالت میں ہے تو صفت کو بھی زیر کی حالت میں جانا پڑے گا. اور اسی طرح اس کی جو ہے اگر موصوف معرفہ اسم ہے, یعنی کہ احمد یا عرشیہ ہے, تو اس کی صفت کو بھی جو ہے اسی طرح سے معرفہ ہمیں ال کے ساتھ لکھنا پڑے گا. یا ال کے ساتھ موصوف ہے تو ال کے ساتھ صفت ہوگی. لیکن اگر موصوف مثلا لڑکی ہے, کرسی ہے, میز ہے, کتاب ہے, نکرہ اسم, تو اس کی صفت کو بھی نکرہ ہونا پڑے گا, یعنی کہ 4 لحاظ سے آئیڈینٹیکل ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جب بھی قرآن مجید میں آپ کو 2 ایک جیسے اسم نظر آئیں گے, ہم پہلے والے کو موصوف اور دوسرے کو اس کی صفت کہہ دیں گے. بہت آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پہلے پڑھائی تھی, میں آج اس کو ریپیٹ کرتی ہوں. تھوڑا سا مثال آپ کو دیتی ہوں جس میں ہم نے آج جو 2 ٹاپکس پڑھے ہیں اس میں سے اس کا ذکر آ گیا ہے. مثلا جو ہم بہت پڑھتے ہیں, جس کے بغیر ہمارا دن کا آغاز نہیں ہوتا, قرآن کا آغاز نہیں ہوتا, نماز کا آغاز نہیں ہوتا. بسمی اللہ ہی آپ کو یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ کوئی بھی قرآن کا لفظ زیر اسم جو ہے زیر والا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, نہ زبر والا ہو سکتا ہے. قرآن کا ہر اسم ہمیشہ جو ہے پیش پہ اینڈ کرتا ہے, یعنی کہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. سعدیہ آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہو بیٹا؟ جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام.
ये मौसूफ के माने इस्म है मैम। इसम मौसूफ के मायने इसम नहीं है, मौसूफ के मायने है वो इसम जिसकी आगे तारीफ की जानी है, जिसकी आगे कोई हमने सिफत बयान करनी है। मीम हमने पढ़ा था ना शुरू में, अजाफी मीम वाला, वाले, वाली के लिए होता है। जी जी जी। तो मीम को हटा दो तो क्या रह गया पीछे? वसूफ। वसूफ। जी जी वाओ आपने देखा था कि जमा के लिए भी आता है, कल्ब से कुलूब, ठीक है। जी तो वो जी। एक्स्ट्रा है बीच में, तो बीच में वसफ रह गया ना, यानी कि वसफ वाला, वसफ वाला वो इसम जिसकी सिफत बयान होनी है, वसफ वाला, सिफत वाला इसम। तो मौसूफ किसको कहते हैं? सिफत वाले इसम को, जिसकी आगे सिफत आएगी, वो इसम जिसकी आगे सिफत आएगी, ठीक है। जी जी जज़ाकल्लाह। उर्दू में तो हम सिफत पहले लिखते हैं और फिर मौसूफ लिखते हैं, अरबी में ऑपोजिट होता है, पहले मौसूफ इसम लिखा जाता है, यानी कि मैं पहले लिखूंगी सादिया, आगे लिखूंगी नेक। उर्दू में हम कहेंगे नेक सादिया, अरबी में क्या लिखा जी जाएगा? सादिया नेक। उर्दू जी में होगा खूबसूरत आयशा, अरबी में क्या होगा? आयशा खूबसूरत। यानी कि ये थोड़ा सा इनके जी लिखने का अंदाज डिफरेंट है अरबी में। क्लियर हो गई बात? जी जब हम तर्जमा करेंगे उर्दू में जज़ा तो हम अपने मुताबिक करेंगे, जी जब अरबी में हम लिखेंगे तो उसको ऑपोजिट करके लिखेंगे, ठीक है। मसलन मैं आपको उर्दू का जुमला दे दूं कि लिखो जी नेक सादिया, अब मैंने तो उर्दू के हिसाब से बोला नेक सादिया, अब आप अरबी करोगे तो आप पहले सादिया और फिर नेक लिखोगे। और अगर अरबी जी होगी सादिया नेक और मैं कहूंगी उर्दू में ट्रांसलेशन करो, तो अब आप सादिया नेक नहीं तर्जमा करोगे, अपने उर्दू के हिसाब से नेक सादिया करोगे। यानी कि मैथमेटिक्स में हम पढ़ते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी को जहन जी में जी रखो कि ऑपोजिट को हमने ऑपोजिट तर्जमा कर देना है। अरबी से उर्दू करना है तो भी ऑपोजिट कर देना है, उर्दू से अरबी करना है फिर भी ऑपोजिट कर देना है, ठीक है जी जज़ाकल्लाह। जी। अब हमने जो इम्पोर्टेंट बात सीखी, हमने कहा कि कभी भी इस्म अरबी में हमेशा पेश की हालत में होता है, मुस्लिमुन होगा, काफिरुन होगा या काफिरतुन होगा, ठीक है। यानी कि पेश के ऊपर एंड करेगा, दो पेश, तनवीन की हालत में अल लग जाए तो अल के साथ, तनवीन हराम है तो अल मुस्लिमू अल काफिरू, यानी कि तनवीन एक पेश में बदल गई लेकिन होगी पेश हमेशा एंड पे। तस्निया बनाने के लिए हमें पता है अलिफ नून का इस्तेमाल होता है, काफिरानी, काफिरा तानी, हमेशा अलिफ नून जो है वो पेश तस्निया बनने के लिए हमेशा अलिफ नून के पे बदल जाता है। और इसी तरह मुजक्कर जमा के लिए वाव नून पे एंड हो जाता है, काफिरूना, मुस्लिमूना, हासिदूना, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। यानी कि तस्निया और जमा के लिए अलिफ नून या वाव नून का इस्तेमाल होता है, या मुअन्नस जमा में आतुन। तो जब भी हमें इसम नजर आएगा कहीं पे भी कुरान मजीद के अंदर, तो या तो वो काफिरुन दो पेश पे एंड हो रहा है, अगर अल के साथ है तो अल काफिरू, या वो अगर मुन्नस बना दूंगी तो काफिरतुन, गोलता का एडिशन कर दिया जाता है, और अगर अल के साथ है तो अल काफिरतु, एक पेश रह जाएगा। इनको अगर तस्निया बनाना है तो काफिर के आगे आनी लगा दिया जाएगा मुजक्कर के लिए, और मुन्नस के लिए भी आनी ही लगेगा, लेकिन वो ते तक तो मुन्नस मौजूद है, ते के आगे आनी तो वो तानी बन जाएगा। इसी तरह काफिरूना या काफिरातुन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था मुअन्नस के लिए, जमा मुअन्नस के लिए। ठीक हो गया। तो हमेशा हमने कहा कि पेश पे एंड करता है नॉर्मल इसम। हमने ये पढ़ा कि चार वजह होती हैं जिसकी वजह से कोई इस्म
یا تو زیر کی حالت میں چلا جاتا ہے اور یا زبر کی تو بھی ہم نے بات نہیں کی. زیر میں جانے کی صرف 4 وجہیں جن میں سے ہم نے پہلی وجہ پڑھ لی کہ اگر اسم سے پہلے حرف جر ہوگا جو ٹوٹل نورین جبین آپ بتاؤ گے حروف جر ٹوٹل کتنے ہیں؟ ویسے 14 ہیں لیکن قرآن پاک میں 11 یوز ہوئے ہیں. ویسے کتنے ہیں؟ 14 14 14 نہیں ہے بیٹا، 18 ہے. 18 ہے. سوری 17 سوری. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم نے صرف قرآن کی بات کرنی ہے، تو ہمارے پاس ٹوٹل 11 ہے. ٹھیک ہے، بالکل جزاک اللہ. جی کمل آپ بتاؤ گے کہ وہ 11 کون سے ہیں؟ کمل عمر. جی ایک تو ہمارے پاس بی توکل آ گیا، یعنی بی بازر بی تازبر واو کاف اور لام آ گیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے علا من ان فی اور حتی. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب میں نے کہا کہ ہر اسم پیش کی حالت میں ہوگا، تو میرے پاس جو اسم کا ورڈ ہے وہ ہوگا اسمن یا اسمو. اور اب اگر اس سے پہلے حرف جر لگ گیا، مثلاً کے اوپر ہم نے دیکھا بیزر بی آ گیا، تو وہ کیا بن گیا؟ بجائے اسمو کے پیش پہ اینڈ کرنے کے اب بن گیا بسمو. ٹھیک ہے، بسمی اس کے نیچے زیر آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمیں پہلی ریزن مل گئی کسی بھی اسم کی زیر آنے کی، یعنی کہ اسم سے پہلے ہم نے دیکھا حرف جر، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حرف جر بیزر بی نے اسم کو زیر دے دی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو اللہ بھی زیر والا ہے، رحمان بھی زیر والا ہے اور رحیم بھی زیر والا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو رحمان اور رحیم کو زیر کیوں ملی، اور رحیم کے بیچارے کے اوپر ڈھیر ساری وہ آ گئی ہیں، الف آ گئے ہیں، وہ آپ نے ٹھیک کر دینا ہے حمزہ. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ میرے پاس ایک اسم ہے، اب 3 اسم ہے، اللہ، الرحمن اور الرحیم. ٹھیک ہے، تو اللہ میں نے دیکھا، اللہ کا میں سب سے پہلے 4 چیزیں دیکھوں گی کہ اللہ میں کیا کیا موجود ہیں. حمیرہ بانو، بلکہ حمیرہ آپ سے میں ایک سوال شروع میں کر چکی ہوں کہ نہیں کیا؟ آج کے دن میں حمیرہ آپ سے کوئی سوال کیا میں نے؟ جی آپ بس اسٹارٹنگ. جی ہما عزیز آپ بتاؤ گے، اللہ کا ورڈ ہے، میرے پاس ایک اسم ہے، ال شروع میں سے پتہ چلا یہ اسم ہے. اب مجھے آپ نے 4 اس میں بتانی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. 4 جو ہم نے کہا جن 4 چیزوں سے اسم بنتا ہے وہ 4 مجھے بتانی ہے. یہ بسم اللہ ہی میں جو اللہ کا نام ہے. جی اللہ، ٹھیک ہے، اللہ ہی. ٹھیک ہے. اس میں کیا 4 انگریڈینٹس ہیں؟ اس میں تو اس کی جو وسعت ہے یہ اسم معرفہ ہے. بالکل اللہ کا خاص نام ہے کیونکہ نا ال سے بیٹا، شروع ہو رہا ہے. معرفہ ہے. اور اس کے بعد اس کی حالت جو ہے یہ جری ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جو اس کی جنس جو ہے وہ ہے، آپا اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام میں جنس ہم مذکر ہی لیتے ہیں، ہم اللہ کو مذکر ہی مؤنث کہیں کے گے. طور پہ تو نہیں لیتے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے اور عدد ایک واحد. بالکل. اب میرے پاس یہ 4 چیزیں آ گئیں کہ جو ایک میرے موصوف کی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ایک موصوف ہے. ایکسکیوز می میم، یہ واحد کا کیسے پتا چلا ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آیا. اللہ کتنے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ اللہ کتنے ہیں؟ جی یہ تو پتا ہے، میں نے کہا شاید کوئی اور بھی نشانی ہو. بیٹا ہم نے کہا تسنیہ بنانے کے لیے الف نون اور جمع بنانے کے لیے واو نون آتا ہے، مذکر میں لگا ہوا ہے. جی بیٹا نہیں میم، نہیں لگا. یہ نشانی دیکھتے ہیں نا کہ اگر تو مادے کے اوپر ختم ہو رہا ہے ورڈ تو اس کا مطلب ہے وہ تسنیہ ہے، واحد ہے. اور تسنیہ بنانے کے لیے ہمیں پتہ ہے الف نون یا واو نون آئے گا مذکر میں، اور تانی یا آتون آئے گا مؤنث میں. تو کیا کچھ لگا ہوا ہے اس کے آگے؟
नो मैम नहीं लगा हुआ। तो बस ऐसे ही पता चलता है. तो अब अल्लाह जो है वो मारिफा है, जो उसकी हालत जरी है, जिन्स मुजक्कर है, और जो उसका अदद है वो वाहिद है. अब ये मौसूफ है हमारा. अब इसके बाद जो रहमान और रहीम है वो उसकी सिफात हैं, यानी कि एक के बजाय दो सिफतों का यहाँ पे जिक्र है. अल्लाह मौसूफ है और अर रहमान और अर रहीम उसकी सिफात हैं. तो इसी वजह से आप देखोगे हमने उसको चारों लिहाज से उसके आइडेंटिकल बनाया. आपने देखा दोनों के अंदर अल लगा हुआ है, ठीक है. आतिका आप क्लास में मौजूद हो जी. दोनों के साथ अल लगा हुआ है, अल रहमान और अल रहीम, ठीक है. दोनों मारिफा हो गए. उसके बाद हमने ये देखा कि उसकी दोनों की जो हालत है वो क्या है, रहमान भी जेर वाला और रहीम भी जेर वाला. क्यों इन दोनों को जेर मिली? क्या इससे पहले कोई हरफ जर है रहमान और रहीम से पहले? सफिया आप बताओ, क्या इनसे पहले कोई हरूफ जर मौजूद है रहमान और रहीम से पीछे? नहीं, इसमें नहीं है। नहीं है ना. तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनको जेर क्यों मिली? क्योंकि इनका मौसूफ जेर वाला है. तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो भी मौसूफ की जो भी चार चीजें होंगी, आइडेंटिकल ट्विन बनना पड़ेगा उनकी सिफात को. तो हमने रहमान और रहीम, अल्लाह की दो सिफात हैं कि अल्लाह रहमान भी है और रहीम भी है, और इन दोनों के पीछे हमने अल लगाया. जब इंसान के लिए जब ये नाम रखा जाता है तो हम सिर्फ रहमान या रहीम कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये अब अल्लाह का नाम है तो हमने इसको खास कर दिया, उससे पहले अल लगा दिया. जब हम अल्लाह के 99 नाम पढ़ते हैं तो क्या हम रहमान रहीम कहते हैं कि अर रहमान अर रहीम कहते हैं? जी सफिया क्या कहते हैं? अल्लाह के नामों के साथ अल आता है कि नहीं आता? अल्लाह के नाम के साथ हल आता है, लेकिन इंसानों के नाम के साथ हल नहीं आता। बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने, क्योंकि ये अल्लाह की सिफात थी तो दोनों के साथ अल लगाया हमने, ठीक है. रहमान और रहीम, यानी कि वुसअत तीनों की सेम हो गई. हालत, अब रहमान को भी हमें जेर देनी पड़ी और रहीम को भी जेर देनी पड़ी. अगर ये ना होता यहाँ पे मौसूफ तो हम रहमान नू रहीम मू लिखते. रहमान नू नून पेश नू रहीमू, लेकिन क्योंकि अल्लाह की सिफत है इसलिए इनको हमें जेर देना पड़ा, ठीक है. दोनों की हालत जेर वाली हो गई. अब जो यहाँ पे इनकी अदद भी जो है रहीम के आगे आनी और ऊना नहीं आ रहा, ठीक है. और इसमें अभी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, वो मैं कवर करा देती हूँ. और इसी तरह जो इसकी जिन्स है वो भी हमने कोई गोलते आखिर में नहीं लगाई मुअन्नस बनाने के लिए. बगैर आपने हमने पढ़ा था कि जो इस्म की मुअन्नस है उसमें एक ते जो है मादे के बाद लाजमी आएगा. ऊपर आपने देखा काफिरतुन वाहिद में गोलता आया, तानी तस्निया में आया, आतुन जमा में आया. तो तमाम मुअन्नस की शक्लों में ते जरूर आया मादे के बाद, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमें कोई ते नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि मुजक्कर है. मुअन्नस में ते जरूर होता है, ठीक है. तो ये सारी निशानियां हमें चारों लिहाज से रहमान सिफत 1 और सिफत 2. तो अब हम क्या लिखेंगे? बेजेर बी के नीचे हरफे जर और इसम के नीचे मजरूर इसम, और ये दोनों मिलके मुरक्कबे जारी बन रहे हैं. अल्लाह जो है मौसूफ है और उसकी दो सिफात है रहमान और रहीम, इसलिए ये भी जर में है. तो ये मुरक्कबे तौसीफी, यानी कि तीनों मिलके मुरक्कबे तौसीफी बन रहे हैं. अल्लाह के नीचे लिख देंगे मौसूफ, रहमान के नीचे लिख देंगे सिफत नंबर 1 और रहीम के नीचे लिख देंगे सिफत नंबर 2, और ये मिलके बन जाएंगे मुरक्कबे तौसीफी. अल्लाह है मौसूफ और
الرحمن صفت 1 اور الرحیم صفت 2 اور یہ مل کے بن گیا مرکب توصیفی. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کوئی کنفیوژن کسی قسم کی؟ سسٹر ساتھ اگر بسم لگا دیں تو پھر تو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ زیر کیوں لگائی ہے ہم نے نا. اگر وہ نہ لگائیں تو پھر تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. ابھی تو بیٹا وہ میں نے پڑھایا ہی نہیں نا. یہ ابھی لکھا تو ہوا ہم تھا نے نا. اللہ کی تو بات ہی نہیں کی کہ اللہ پہ زیر کیوں آئی ہے. ابھی تو اللہ ہمارے پاس آلریڈی ایک زیر والا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان کی صفات کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی صفات پہ زیر کیوں آئی ہے، کیونکہ موصوف زیر والا ہے. ٹھیک ہے، اسم کی ہمیں سمجھ آ گئی اس پہ زیر کیوں ہے، بی کی وجہ سے. اور رحمان اور رحیم زیر والا کیوں ہے، اللہ کی وجہ سے، کیونکہ موصوف زیر والا ہے. اللہ کی زیر کی تو ابھی ہم نے بات ہی نہیں کی نا، وہ ایک تیسری وجہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ پہ زیر کیوں آئی ہے، اس لیے اس ٹاپک کو تو میں نے میم اب ٹچ ہی نہیں اس کیا. میم اب اس جملے میں 2 مرکب اکٹھے ہو گئے، ایک مرکب جاری اور ایک مرکب توصیفی. جی، ابھی ان کے بیچ میں ایک اور مرکب بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو زیر ملی ہے. ابھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہی، اس لیے میں اس کو توڑ نہیں کے ابھی پڑھا یعنی رہی کہ ہوں. ہمیں صرف اس کی آئیڈینٹیفیکیشن مل رہی ہے کہ 2 مرکب آگے، ایک مرکب بالکل جاری اور ایک مرکب توصیفی. اس میں ہمیں یعنی کہ 2 نظر آ رہے ہیں جو ہم نے بالکل 2 نظر آ کیے رہے ہیں. ہیں. ٹھیک بالکل. ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اسم مطلب کوئی بھی بغیر وجہ کے زیر میں نہیں جا رہا. اسم کو حرف جر نے زیر دی، رحمان اور رحیم کو اللہ نے زیر دی، موصوف نے زیر دی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں بے حرف جر نے اینڈ تک ہر لفظ کو زیر دے دی، تو ہر ورڈ اپنے ڈیفرنٹ ریزن سے زیر میں آیا. اللہ ایک تیسری ریزن سے زیر میں آیا ہے جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی میم ہم نے بتاؤں وہ ریزن. بیٹا ہم نے جب پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں بتائیں گی؟ جب ہم نے وہ ٹاپک ہی ابھی نہیں کیا تو پھر کیوں ابھی ڈسکس کرنا ہے اس کو. تو اب یہاں پہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ مرکب توصیفی یا تو 2 اسموں سے مل کے بنتا ہے، ایک موصوف اور اس کی ایک صفت، اور سم ٹائم صفات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تمام جتنی بھی اس کی صفتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری جر میں جائیں گی اپنے موصوف کی وجہ سے، چاہے وہ ایک صفت ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، جتنی بھی صفتیں ہوں گی سب کی سب زیر میں چلی جائیں گی. ایک بہت امپورٹنٹ سوال آپ کو یہاں پہ پوچھنا چاہیے تھا کہ الف نون رحمان میں الف نون آیا تو کیا یہاں پہ 2 رحمان ہیں؟ یہ تو تسنیہ کی شیپ ہے نا، آنی. ہم نے کہا آنی جب کسی لفظ کے اینڈ پہ ہوتا ہے تو وہ 2 کا معنی دیتا ہے، تو کیا اللہ 2 رحمان ہیں؟ یہ سوال کسی کے دل میں کیوں نہیں آیا؟ یا آپ سب کو پہلے پتا ہے؟ میم یہ تو نام ہے نا، تو نام میں تو ہم جمع نہیں دیکھ رہے نا، الف نون تو نام میں تو نہیں آئے گا نا. رحمان تو اللہ کی صفت میں ہے نا. ٹھیک ہے، یہی میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کچھ جو ہیں الف نون، ہر الف نون تسنیہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ کچھ آپ نام دیکھو گے کہ اس کے آخر میں بھی الف نون آتا ہے. مثلا رحمان، عثمان. جی سلیمان. بیٹا آپ پلیز جب میں پوچھوں گی تو بتاؤ گے. سلیمان، عمران، فیضان، شیطان، طوفان. تو آپ یہ دیکھ رہے ہو بےایمان. یہ کتنے سارے الفاظ ہیں جو کہ الف نون پینڈ ہو رہے ہیں. تو جب میں کسی سلیمان کو آواز دیتی ہوں یا عثمان کو بلاتی ہوں یا رحمان کو بلاتی ہوں تو کیا وہ
دو عمران یا دو سلیمان یا دو فیضان ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک نام ہے جس کے اینڈ پہ بھی الف نون آ جاتا ہے. تو یہ جب نام کے طور پہ آئیں گے تو آپ غور کرو گے کہ یہ ہمیشہ اس کی نون کے اوپر پیش ہوگی. ہم نے کہا ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. رحمانو، عثمانو، سلیمانو، کیونکہ یہ نام بن کے آ رہا ہے تو یہ پیش والا ہوگا نون جو ہے. ٹھیک ہے. جبکہ تثنیہ کا الف نون جو ہوتا ہے وہ نون زیر والا ہوتا ہے. یہ ایک تو مین فرق ہے جو آپ کو بتائے گا کہ یہ الف نون تثنیہ کا نہیں ہے بلکہ یہ اس نام کے طور پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے اسم ورڈز ہیں. جبکہ جو تثنیہ والا الف نون ہوتا ہے وہ زیر کے ساتھ آتا ہے. مثلا کتابانی، دو کتابیں. ٹھیک ہے، دو کتابیں. یا کلمانی، دو قلم. اب ان کی نون زیر والی ہے. ٹھیک ہے. یا اور ہم کوئی ورڈ بولیں. جی روبینہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ نہیں، میں میٹنگ اٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں. السلام علیکم. جی ضرور. جی میٹنگ آپ نے کہیں اور جانا ہے؟ نہیں. آپ کون سی میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے ہو؟ یہ جو قرآن کلاس کی گرامر کی میٹنگ ہے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی آپ نئی اسٹوڈنٹ ہو بیٹا؟ جی میں نئی اسٹوڈنٹ، میں نے آج پہلی مرتبہ جوائن کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ کلاس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر رکنا، میں آپ سے بات کروں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. جی تو کتابانی، کلمانی. اب تسنیہ میں آپ نے دیکھا نون زیر والا ہوتا ہے، جبکہ نام کے طور پہ جب یہ آئے گا تو یہ نون پیش والا ہوتا ہے. اب جو یہاں پہ رحمان والا الف نون زیر والا کیوں ہے؟ حالانکہ یہ پیش والا رحمانو تھا، لیکن اللہ کیونکہ موصوف زیر والا تھا تو اس کی صفت کو بھی زیر میں چینج ہونا پڑا. تو یہ اس وجہ سے ہمیں تسنیہ سے ملتا جلتا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر رحمان ویسے آپ لکھا ہوا دیکھو گے تو نون ہمیشہ پیش والی ہوگی. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. تھوڑی سی میں آپ کو اور بات بھی بتا دیتی ہوں. جس طرح ہم نے بات کی قرآن میں الفاظ آپ سے 3 طرح سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم نے سیکھا کہ الفاظ کے بیچ میں چھپ کے مادہ بیٹھا ہوتا ہے، رحم کا، رحمان کے اندر، رحیم کے اندر. اور اسی طرح جو بھی کافر میں کفر ہے، حاسد میں حسد ہے، ناصر میں نصر ہے، یعنی کہ جو بھی اس کا مادہ ہے ایک تو وہ آپ کے پاس ہوتا ہے، وہ مادہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ مادہ جو ہے وہ آپ سے کلام کر رہا ہے، اس کا ایک معنی ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ زبر زیر کی چینجز سے بھی میننگز بدل رہے ہوتے ہیں. وہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا کہ اگر حرکات بدل جائیں تو میننگز بدلتے جاتے ہیں. یہ بھی ہم پڑھ چکے. تیسری اور آخری چیز جو ہم نے پڑھی وہ شیپس کے بارے میں، کہ شیپس جو ہیں ان کے بھی اپنے معنی ہوتے ہیں. تو یہاں آج کیونکہ رحمان اور رحیم ہمارے پاس موجود ہے تو میں آج رحمان کے بارے میں، ہم نے اس شیپ کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، تو اس شیپ کے بارے میں اس کے میننگز کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ جو لفظ الف نون، یعنی کہ یہ اب الف نون تسنیہ والا نہیں ہے بلکہ شیپ کا الف نون ہے. یعنی کہ جب بھی مادے کے بعد آپ دیکھ رہے ہو رحم، عین سے میم، سین لام، سلم ہے اس کے اندر، سلیمان میں مادہ، عمر، یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس مادہ ہوتا ہے، مادے کے بعد جب الف نون لگتا ہے تو اس کے اندر ایک جو ہے اس شیپ کا بھی ایک اپنا معنی ہے. ٹھیک ہے. مثلاً
یہاں پہ آپ یہ سمجھ لو کہ ایک یہ سینٹر ہے اس کا, ٹھیک ہے, سینٹر ہے, ایک سرکل ہے, اس کا ایک سینٹر ہے. اب سینٹر سے ایک شخص ہے جو کہ جس کی طاقت یہاں سے صرف یہاں تک جانے کی ہے, دوسرے کی طاقت یہاں سے یہاں تک جانے کی ہے, ایک کی طاقت یہاں سے یہاں تک جانے کی ہے, کسی کی طاقت یہاں سے یہاں تک آنے کی ہے, اور کوئی اینڈ تک آ جاتا ہے, بارڈر تک. ٹھیک ہے, یہ ایک باؤنڈری وال ہے. ٹھیک ہے, مثلاً کہ آپ کا ایک گھر ہوتا ہے, آپ کے گھر کے ارد گرد جو 4 دیواری ہوتی ہے وہ آپ کی باؤنڈری وال ہے, یعنی کہ وہ آپ کی گھر کی ایک حد ہے. اب وہ جو حد ہے آپ کی, وہ حد آپ اس حد کو پار نہیں کر سکتے, وہ آپ کی لاسٹ لمٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ لاسٹ لمٹ, اس کے اندر آپ جو مرضی کرو, آپ جس طرح کا مرضی نقشہ بناؤ, جتنے مرضی کمرے بناؤ, جتنے مرضی آپ بڑے ہال کمرے بناؤ, چھوٹے چھوٹے کمرے بناؤ, آپ ٹائلز لگاؤ, ماربل لگاؤ, آپ جو مرضی بتیاں لگاؤ, وہ آپ کی پراپرٹی, آپ اس کے اندر جو مرضی کر سکتے ہو, لیکن اس باؤنڈری وال سے باہر نکل کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اکثر سال 2 سال کے بعد ایک مہم گورنمنٹ چلاتی ہے, جو لوگوں نے اپنی حدوں سے نکل کے باہر کچھ کام کیا ہوتا ہے, اس کو آ کے وہ توڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ اپنی حد کو وہ پار کر کے گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایک لاسٹ لمٹ. اسی طرح ایک شہر کی لمٹ ہوتی ہے. کبھی آپ لوگوں نے, جنہوں نے ٹرین میں ٹریول کیا ہے, تو آپ جب دیکھتے ہو کوئی شہر آنے لگتا ہے تو شروع لکھا آتا ہے کہ فلانا شہر. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لکھا آتا ہے کہ اختتام حدود ملتان, یا گجرانوالا, یا گجرات, یا کچھ, یعنی کہ اس کی جو حد ہے وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اب سمپل گورنمنٹ ایریا شروع ہو گیا. اسی طرح ایک ملک کی باؤنڈری وال ہوتی ہے, یعنی کہ جو بارڈر ہے ہمارا ہر ملک کا, وہ اس کی باؤنڈری وال ہے. آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے. اس کو کراس کرو گے تو دوسرے ملک والوں کو رائٹ ہوگی کہ وہ آپ کو آن سپاٹ فائر کر کے مار سکتے ہیں یا گرفتار کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ نے ان کی حد کو کراس کر لیا, ان کی لمٹ کراس کر لی. تو اب جو لفظ رحیم ہے, ٹھیک ہے, رحیم کا لفظ کیا ہے کہ 3 حرفی مادہ ہے, اور اس کے آخری 2 کے بیچ میں ایک یا آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام آپ کو اس شیپ میں ملتے ہیں, رحیم, کریم, عظیم, سمیع. ٹھیک ہے, اب اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے, ہاتھ کھڑا کر کے ایڈ کر سکتا ہے. امت المتین, آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے بیٹا. جی, تو یہ جتنی بھی شیپس ہیں, جی طاہرہ بتاؤ. جی, جلیل, جلیل, عزیز, ٹھیک ہے, عزیز, بصیر, ٹھیک ہو گیا, بصیر. تو یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں یہ سب ایک ہی شیپ پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان شیپ پہ آنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ ٹل لاسٹ لمٹ. مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ جو لاسٹ لمٹ ہم نے ڈرا کی ہے, یہ آخری حدود ہے, آخری حد ہے, یعنی کہ اس پہ آ کے حد ختم ہو جاتی ہے, اس سے کراس نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کا رحم کیسا ہے, آخری حد تک. میں اگر رحیم ہوں, آپ کہتے ہو کہ نادیہ بہت ہی رحم کرنے والی ہے, تو ہو سکتا ہے میرا رحم جو ہے وہ صرف یہ کیٹیگری ہو, جو میں نے پہلی چھوٹی سی لائن بنائی. ٹھیک ہے, عائشہ کا رحم شاید اس سے زیادہ لمبا ہو, آصفہ کا اس سے زیادہ رحم کرنے کا جو اس کے اندر وہ رحم کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے, جو عاتقہ ہے وہ شاید اور زیادہ. لیکن اللہ کی جو بھی خصوصیت ہوتی ہے وہ ٹل لاسٹ لمٹ ہوتی ہے. تو اس شیپ میں آنے والے تمام مادے لاسٹ لمٹ تک ایکشن کرتے ہیں, یعنی کہ رحم اللہ کا آخری حد تک, کرم کرنا اللہ کا آخری حد تک, عظمت اللہ کی ٹل لاسٹ لمٹ,
سمیعن سننے کی طاقت آخری حد تک، اللہ کا جلال میں آ جانا آخری حد تک، اللہ کی عزت آخری حد تک، اللہ کی بصارت سننے کی دیکھنے کی طاقت آخری حد تک، جبکہ ہم ان حدوں کو نہیں چھو سکتے. ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا ہوگا کسی کی دیکھنے کی، جیسے جیسے جو جوان ہوتے ہیں ان کی دیکھنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے کم ہوتے ہوتے اب ہم اینکیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں نظر نہیں آتا. ایک کل میں نے اپنی ایک فرینڈ کو ایک میسج کیا، اس نے مجھے آگے سے میسج بیک کیا کہ اگر کوئی ضروری بات ہے تو مجھے بتا دیں، کیونکہ میرے پاس اینک نہیں ہے، مجھ سے میسج پڑھا نہیں جا رہا، ادروائز میں گھر جا کے پڑھوں گی، ورنہ مجھے آپ فون پہ یا ساؤنڈ میسج کے ساتھ مجھے آپ بتا دیں. تو پھر ہماری ایجز میں آ کے یہ حالت ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی جو تمام کوالٹیز ہیں وہ لاسٹ لمٹ تک ہیں. ٹھیک ہے، تو اس شیپ میں جتنے بھی ورڈز آئیں گے، تو جب ہم اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ کا رحم کیسا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ رحم کر کے چھوڑ دیں گے؟ اور اس میں دوسری کوالٹی یہ پائی جاتی ہے کہ کسی کام کو تسلسل کے ساتھ کرنا، بار بار کرنا، مبالغے کے ساتھ کرنا. کہ ایک تو اللہ کی یہ تمام کوالٹیز لاسٹ لمٹ تک ہیں، پھر تسلسل کے ساتھ ہیں، بار بار کرتے ہیں، اور پھر مبالغے کے ساتھ کرتے ہیں. مبالغہ تو خود ہی ہو گیا نا، جب ہم نے کہا ٹل لاسٹ لمٹ، تو مبالغہ خود بخود آ گیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، بہت زیادہ. جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت بہت رحمان اور بار بار رحم کرنے والا، یہ کہتے ہیں نا ہم، تو یہ بار بار کہاں سے آ گیا رحیم کے اندر؟ وہ اس شیپ کی کوالٹی ہے. اس شیپ میں جتنے بھی ورڈز آئیں گے وہ یہ کوالٹی رکھتے ہیں کہ وہ ایکشن رحم. اللہ ایک دفعہ آپ سے گناہ ہوا، آپ نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، رحم کھا کے معاف کر دیا. پھر آپ سے غلطی ہوئی، اللہ نے پھر آپ نے توبہ کی، اللہ پھر معاف کر دیا. پھر کوئی غلطی ہوئی، اللہ نے کہا کہ آپ کی قبر میں ٹانگیں لٹک رہی ہوں گی، اس وقت بھی توبہ سچے دل سے کرو گے، میں پھر معاف کر دوں گا. کس کوالٹی کے تحت سے؟ کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ بار بار رحم کرتا ہے، اور اس کی رحم جو ہے آخری لمٹ تک ہے. جی ارشیا. السلام علیکم. وعلیکم یہ جو السلام. آپ لاسٹ لمٹ کی بات کر رہی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھ لیں سپرلیٹو ڈگری ہے، بگ، بگر، بگیسٹ، اس کے بعد بالکل آپ یہی سمجھ لو، ہائیسٹ ڈگری. لیکن ہائیسٹ ڈگری بھی لوگوں کی ڈفرینٹ لمٹ ہو سکتی ہے نا. مطلب میکسیمم تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا سب سے زیادہ. بالکل، تو میکسیمم باؤنڈری تک جو بھی ایک باؤنڈری ہے، جو بھی لاسٹ لمٹ ہے اس ٹل لاسٹ لمٹ. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کوالٹی ہے. کوئی اور اللہ کے ایکویلنٹ ہو سکتا ہے ارشیا؟ نہیں، بالکل سسٹر نہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ انلمیٹڈ ہے، ہمیں کیا پتا اللہ کی لمٹ کہاں تک ہے. ہمیں تو نہیں پتا نا، لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے کہ اللہ کی جو بھی کوالٹی ہوگی وہ ٹل لاسٹ لمٹ ہوگی. ہم اس لمٹ کو ٹچ نہیں کر سکتے. کوئی جتنا بھی تیز سن سکتا ہو، جو جتنا بھی زیادہ رحم کرنے والا ہو، جو کہ جتنا بھی زیادہ کرم کرنے والا ہو، لیکن وہ اللہ کی لمٹ کو نہیں ٹچ کر سکتا. اتنا ہمیں پتا ہے. جی ثنا. السلام علیکم. بس جی یہی اسی باؤنڈری کی بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو لمٹ ہے، کہ ہم کہہ رہے ہیں ٹل لاسٹ لمٹ، یا اس بات کو یوں کریں کہ نو لمٹ، اللہ کی کوئی حد نہیں. نہیں، مطلب یہ جو یہ شیپ ہے، یہ اس کی لمٹ ہے، یہ باؤنڈری ہے اس کی. یہ تو بتا رہی ہوں، ہر شیپ کا اپنا مطلب ہے. جی بس نہیں، میں اللہ کی صفات کے حساب سے بالکل میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا، جو یہ شیپ ہے وہ لمٹ لیس نہیں ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن آخری حد مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کے لیول کی حد ہے نا، آپ بس یہی تو کہنا چاہ رہی ہوں لمٹ کہ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، مطلب میں ایک لفظی سے بات کر رہی ہوں کہ اللہ کے اس کی کوئی حد ہی نہیں. میں آپ کو دو الفاظ کا ڈفرنس بتانا چاہ رہی ہوں. جو رحمان کی شیپ ہے نا وہ لمٹ لیس ہو جائے گی. ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے. میں اب جو دوسری کوالٹی بتانے لگی ہوں رحمان کی، اب رحمان کی جو شیپ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باؤنڈری کو بھی کراس کر جانا. ٹھیک، یعنی کہ حدوں کو بھی پار کر جانا. ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز بنا دیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، انہوں نے ایک جیسے رول سب کے لیے بنا دیے. ٹھیک ہے، وہ اب ایک لمٹ ہے.
آپ نے یہ کام کیا آپ کو یہ اجر ملے گا, آپ نے یہ کام کیا آپ کو یہ اجر ملے گا, آپ نے یہ کام کیا اتنا گناہ ملے گا. وہ سب اللہ انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ باؤنڈری آ گئی. لیکن جو رحمان ہے اس میں لمٹ کو بھی کراس کر جانا, یعنی کہ جو باؤنڈری ہے اس کو بھی کراس کر جانا, اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے پاس یہ دونوں کوالٹیز ہیں کہ وہ کسی کے لیے تو لمٹ کے ساتھ ہیں اور کسی کے ساتھ لمٹ کو بھی کراس کر جاتے ہیں. ان کا رب ہونا, رب کیا ہونا, اگر وہ رب کیسے کہ اگر وہ اپنی ہی بنائی ہوئی لمٹ کو کراس نہ کر سکتے ہوں. ٹیچر جیسے وہ ایک بندے نے 100 قتل کیے تھے تو اس کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کیا تھا مغفرت کا. بالکل, تو انہوں نے اپنے رولز توڑ دیے نا اس کے لیے. جی بالکل, رولز تو وہاں پہ بھی نہیں ٹوٹے. اللہ نے کہا کہ آپ توبہ کرو گے تو میں معاف کر دوں گا. وہ دوسرے رول کے تحت انہوں نے اپنا پہلا رول توڑا. اس نے توبہ کی سچے دل سے تو ہی اس کو وہ رول توڑا نا. لیکن رب ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اپنے ہی بنائے ہوئے رولز نہ توڑ سکتے ہوں. ٹھیک ہے, ایک سمجھ لو, آپ مثال ایسے لے لو کہ ایک آفس ہے, اس میں کچھ رولز ریگولیشن بنا دیے جاتے ہیں. آپ کی اتنی پے ہوگی, مینیجر کی اتنی, اور اسسٹنٹ مینیجر کی اتنی, ایم ڈی کی اتنی, فلانے کی اتنی. اب وہ جو مرضی آئے گا, جو مرضی چینج ہوتا رہے گا, وہی اس کی پے رہے گی. آپ اتنی سک لیو لے سکتے ہو, آپ اتنی جو ہے ویسے مہینے کی چھٹی لے سکتے ہو, اور یہ آپ کی ہالیڈیز ہیں, ان کو آپ لمٹ کراس نہیں کر سکتے. اب یہ رول سب کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک مالک ہے, کوئی آ کے رو کے کہتا ہے کہ جی میرے بچے کی شادی ہے, میری چاہے یا میری فلانے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, چاہے میری ہالیڈیز مکمل ہو چکی ہیں, لیکن میری مجبوری ہے, مجھے جانا ہے. تو اب وہ رول توڑ سکتا ہے کہ نہیں جو مالک ہے؟ رولز توڑتے ہوئے اس کو ایکسٹرا چھٹی دے سکتا ہے, کیونکہ مالک ہے, اس کو کوئی آبجیکٹ نہیں کر سکتا. کوئی بھی ورکر اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب آپ نے یہ لمٹ بنا دی آپ نے اس کو کراس کیوں کیا. وہ مالک ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جو پورے کل عالمین کا مالک ہے تو وہ کیوں نہیں رولز توڑ سکتا اپنے؟ اس کے پاس یہ سپر پاورز موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کہیں پہ وہ اس کے فکس رولز ہیں, اور جہاں وہ چاہتا ہے وہ توڑ بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ رحمان بھی ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا دونوں کوالٹیز ساتھ ساتھ رکھی گئیں. اب اس کو بہت سارے علماء نے ڈفرنٹ طریقے سے ایکسپلین کیا. کچھ نے کہا کہ رحیم جو ہے وہ سب کے لیے, کل کائنات کے ہر انسان پہ اللہ رحم بھی کرتے ہیں, ان کو رزق بھی دیتے ہیں, ان کو اولاد بھی دیتے ہیں, ان کی ہر بات مانی جاتی ہے. یہ رحیم سب کے لیے, کل کائنات کے لیے, اور پھر مومن کو کچھ ایکسٹرا خصوصیات, یعنی کہ اس کو ڈفرنٹ علماء نے ڈفرنٹ طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. لیکن یہ جو شیپ ہے, اب آپ کو میں تھوڑی سی مثال دیتی ہوں. ہم کہتے ہیں کہ فلانا شخص بہت ہی بے ایمان ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بے ایمانی میں وہ اپنی حدوں کو بھی کراس کر جاتا ہے. اتنا سخت بے ایمان ہے کہ وہ حدوں کو بھی کراس کر جاتا ہے. اسی طرح طوفان جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہلکی ہوا چلتی ہے, بالکل ہلکی ہلکی سی, پتے ہل رہے ہیں, پھر تھوڑی تیز ہوا ہوتی ہے, پھر آندھی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ سمندر میں شپ ڈوب جاتی ہے. یا آپ نے دیکھا اکثر کہ بل بورڈ اکھڑ رہے ہیں, درخت ٹوٹ کے گر رہے ہیں لوگوں کی. ہمارے ملک میں تو اینٹوں کی چھتیں ہیں, باہر کے ملکوں میں لکڑی کی یا ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں, پوری چھتیں اڑ کے جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا, یعنی کہ وہ ہوا نے حدوں کو پار کر لیا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو ہے اس طرح سے, یعنی کہ اس میں بھی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں نام کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, عثمان, سلیمان, عمران, تو وہاں پہ ظاہر بات ہے وہ نام کے طور پہ لیا نا, وہاں پہ اس کی ہم کوالٹی کے طور پہ تو نہیں لیں گے اس کو. لیکن جہاں کوالٹی کے طور پہ یعنی کہ بے ایمانی ایک کوالٹی ہے, تو وہاں ہم کہیں گے کہ بے ایمانی میں حدوں کو کراس کر جانا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو. جی سائمہ غفور, آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. یہ آپ نے دیکھے, یہ رحیم کریم, تھوڑا سا اونچا بولو, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آئی مس؟ جی مس یہ آپ نے رحیم کریم جو لکھا ہے, عظیم سمیع, یہ مس یہ کیا لکھا ہے؟ یہ اللہ کے نام ہے نا, تو یہ رحیم وہ تو آپ نے دیکھے نا, رحیم کے سانچے پہ آ رہے ہیں نا,
मिस ये देखे ना, आप तो अलिफ नून वाला वो सांचा पढ़ा रही है ना, अलिफ नून शेप में। बेटा मैंने तो आपको ये 2 रहीम करीम डिफरेंट का, शेप्स पढ़ाई हैं साइमा। अच्छा फिर मिस वो लाइट चली गई थी, मैंने नहीं, मैं एक उसी पे फोकस किया हुआ है। रहमान की शेप है जो अलिफ नून पे एंड हो रही है, जिसका हमने जी उस्मान, सुलेमान, जी इमरान, फैजान बताया। और एक मिस एक रहीम, तो दो अल्लाह के नाम है ना, 2 जी डिफरेंट क्वालिटीज हैं, 2 मिस, डिफरेंट शेप हैं और 2 डिफरेंट क्वालिटीज हैं। अच्छा जी कॉन्टिन्यूटी मिस दोनों के अंदर आती है, मुसलसल काम का करना, बार बार करना, और एक में आखिरी हद तक काम का करना और एक में मिस हदों को वो भी क्रॉस कर जाना। मिस अलिफ नून में तो हदों को क्रॉस कर देना, इसमें मुबालगा और आएगा, ये नहीं रहीम है ना। जो है, रहीम करीम, टिल लास्ट लिमिट, जो भी आखिरी हद है उस आखिरी हद तक किसी काम का करना। तो ये क्वालिटी अल्लाह के पास है ना, किसी और के पास नहीं है, कि अल्लाह ताला जी मिस जब ठीक है। देखते हैं बसीर तो आखिरी हद तक देख सकते हैं। हमारी जो नजर है वो एक लिमिट तक जाती है, आगे उसके हमें नहीं नजर आएगा। हम खुले मैदान में भी खड़े हो जाएं तो हमें कुछ एक खास लिमिट तक नजर आएगा, उसके आगे हमें कुछ नजर नहीं आएगा। जबकि अल्लाह ताला कैसे बसीर हैं, हर हद हदों तक वो जाके देख सकते हैं। और इसी तरह ठीक उनकी है। अजीज अजमत है, इसी तरह उनका जलाल है, उसी तरह उनको सुनने की ताकत है, इसी तरह उनकी अजमत है, इसी तरह रहम और करम की ताकत है, कि टिल लास्ट लिमिट। ठीक है जी मिस जज़ाकिल्लाह। 2 शेप्स हमने आज देखी, ठीक है। तो जी शेप्स के भी हमने कहा था अपने मीनिंग्स होते हैं। तो ये एक हमने आज नया टॉपिक कर लिया। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम इनके जो हैं मुरक्कब तौसीफी के अल्फाज कुरान मजीद में से देखेंगे, ठीक है। 1-2 मिसालें मैं आपको आज दिखा देती हूँ, आप किताब कुरान खोल लें, सिर्फ 1-2 मिसालें, और फिर हम इंशाल्लाह अगली दफा इसको डिटेल में करेंगे। आप लोग ये नोट करोगे कि कुरान के अंदर आयत के एंड पे जो आयत जब एंड होती है ना, तो वहां पे फिर आपको ये अल्फाज मिलते हैं अमूमन। मैं सूरत अल बकरा खोलने लगी हूँ। मसलन आप यहाँ देखोगे आयत नंबर 7 के एंड पे अज़ाबुन अजीमुन, आयत नंबर 7 के एंड पे देखोगे अज़ाबुन अजीमुन। मैंने कहा था ये लफ्ज आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, ठीक है, यानी कि इनके अंदर बिल्कुल किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं होगा। दोनों तनवीन पे एंड कर रहे हैं, दोनों के एंड पे 2 पेश है, रफा की हालत है, दोनों वाहिद हैं, इसके आगे कोई आनी ऊना नहीं लगा हुआ, और दोनों मुजक्कर हैं क्योंकि ते की कोई भी हरकत नजर नहीं आ रही आपको। ते हमने कहा था मुन्नस के लिए लाजमी है, गोलता, तानी या आतुन वो हमें नजर नहीं आ रहा। और दोनों नकीरा इस समय, अल हमें नजर नहीं आ रहा, यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स। बच्चे पैदा होते हैं ना ट्विन्स, तो कुछ की शक्लें डिफरेंट होती हैं, कुछ बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, हर चीज एक जैसी। तो ये आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे। जी आतिका आप बताओ कि इसमें मौसूफ कौन सा है और सिफत कौन सी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले क्या आता है, मौसूफ के सिफत? नहीं अभी मुझे बिल्कुल नहीं बता सकती। जी साइमा आप बताओगे? जी सुमेरा? यहाँ पर पहले मौसूफ होता है। मौसूफ पहले होता है, तो अब जब ये 2 एक जैसे इसम आए हैं तो इसमें से मौसूफ कौन सा होगा, सिफत कौन सी? सुमेरा? पहला वाला मौसूफ है ना, दूसरा वाला उसकी सिफत है। जी तो अजाब जो है मौसूफ है, अजाब की सिफत क्या है, कैसा अजाब होगा? अजीम, बहुत बड़ा। ठीक हो गया?
जी जी تو اسی طرح آگے پھر آیا آیت نمبر 10 میں عذابن علیمن. پھر آپ نے دیکھا یہ آئیڈینٹیکل ٹوینز ہیں, دونوں کے ساتھ ال نہیں, دونوں تنوین والے, دونوں پیش پہ انکار ہے, دونوں میں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں, اس کا مطلب مذکر ہیں, اور دونوں واحد ہیں کہ آگے کوئی آنی اونا آتن کچھ نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں آئیڈینٹیکل ٹوینز ہیں. پہلا عذاب جو ہے موصوف ہے, اور یہاں اس کی صفت کیا ہے کہ وہ عذاب دردناک ہوگا. اس کی صفت کیا ہے کہ وہ دردناک عذاب ہوگا. اردو میں ہم اپوزٹ بولیں گے دردناک عذاب, اور عربی میں عذاب دردناک. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ دیکھو گے ہمیشہ آیت نمبر 20 کے اینڈ پہ دیکھو شیئن قدیرن, شیئن قدیرن. اب یہاں دیکھو دونوں اسم ہیں, دونوں کے اینڈ پہ تنوین ہے جس سے پتا چل رہا ہے یہ دونوں اسم ہیں, لیکن ایک کی اینڈنگ زیر پہ ہو رہی ہے اور ایک کی پیش پہ. تو کیا یہ مرکب توصیفی ہو سکتا ہے؟ جی ثنا انور, کیا یہ مرکب توصیفی ہو سکتا ہے؟ ستارہ نو میم یہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی حالت سیم نہیں ہے. بالکل, آپ کو مرکب ہونے کے لیے, توصیفی مرکب ہونے کے لیے چاروں چیزیں آئیڈینٹیکل ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, ایز اے مرکب توصیفی یہ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کی چیز جو ہے چاروں لحاظ سے آئیڈینٹیکل نہیں ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں, انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اسی طرح سے مزید ایگزامپلز دیکھیں گے قرآن کے اوپر, اور یہ بہت ہی آسان ہے. اسی چیز سے یہ پہچانا جاتا ہے کیونکہ یہ جو اسم ہوں گے یہ چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ مرکب توصیفی کہلائیں گے. رولز ریگولیشن سب نے آپ لوگوں نے جو میں نے آج لکھوائے ہیں وہ یاد کر کے آنا ہے. میں آپ لوگوں سے سنوں گی اور پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو پھر ایگزامپلز دیکھیں گے. جی سائمہ آپ جلدی سے پوچھ لو, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ آپ نے بہت دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو رحیم ہے وہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اور مرنے کے بعد اس کی رحمان والی صرف کام کرے گی. نہیں, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو رحمان بن جاتے ہیں جب آپ سچے دل سے دعا کرو. دعا کرنے میں بڑی طاقت ہے. وہ تو ایک لمٹ ہوئی نا, کہ جیسے آپ کے پاس لمٹ ہے, اس کو اس طرح کر رہے نا کہ ایک لمٹ نہیں, ہے ہم اس طرح ہمارے نہیں پاس. کر سکتے بیٹا, اللہ تو رب ہے, وہ جب چاہے اس کے لیے تو یہ تو پھر لمٹ بن گئی نا کہ دنیا میں ان کا دل بھی چاہ رہا ہے تو وہ نہیں کر سکتے, اور آخرت میں وہ صرف کر سکتے ہیں. رب کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مالک ہے, وہ جو مرضی چاہے جب مرضی چاہے کر سکتا ہے. مس یہ رحمان جو ہے, رحمان تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو غلطیاں گناہ بھی کرتا ہے سب کے لیے, جانور کے لیے بھی اللہ نے جیسے جانور ہیں وہ وحشی بھی ہیں, وہ جب ان کی ماں یا اپنے بچوں کو پالتے اس کو محبت کے ساتھ, اللہ نے یہ صرف سب میں بانٹ رکھی ہوئی ہے. مگر جب رحیم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں ان کے لیے جو مسلمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ صرف ان کے لیے ہوگا جو مسلمان ہے, جو مومن ہے. رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کے لیے ہیں, اور جو رحیم ہے وہ آخرت میں سب مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. یہ تو سائمہ یہ تو مختلف علماء نے اپنی تفسیریں کی ہوئی ہیں نا, تو مس اسی میں پھر یہ پوچھ رہے ہیں نا اس تو میں سینس میں یہی جیسے کہہ رہی یہ ہوں نا کہ ہم تو اللہ کو کسی لمٹ میں نہیں ڈال سکتے. میں تو نہیں ڈال سکتی کم از کم. اللہ تعالیٰ جو مرضی چاہیں جب مرضی چاہیں جو مرضی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم انسان اپنی سوچ کے مطابق, اپنی عقل کے مطابق ڈفرینٹ تفسیریں کر رہے ہیں. کوئی اس کو کچھ کہہ رہے, کوئی اس کو کچھ کہہ رہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے پاس دو ساری کوالٹیز ہیں. رحیم کا مطلب ہے آخری لمٹ تک, رحمان کا مطلب ہے لمٹ کراس کر جانا. تو اللہ کے پاس دونوں پاورز ہیں, وہ جب مرضی جس کے لیے مرضی جو مرضی پاور کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک وقت میں سب پاورز ہیں. پوچھنا چاہتی تھی آج کلاس ہے تو یہ کون کون سے ڈیز میں ہوتی ہے, اور میرا مس تو نہیں ہو گیا کافی؟ ارشیا آپ نے بھی پہلی دفعہ جوائن کیا؟ جی جی. ایسا ہے بیٹا, میری ابھی اگلی کلاس شروع ہو گئی ہے. اگر آپ کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر ہے.
नहीं, आपका नाम मैं इनको दे दूंगी कांटेक्ट नंबर, आप लोग मुझसे, मैंने शायद आप लोगों को ऐड किया था, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा। जी मेरे से आप दोनों क्लास के बाद ना, मेरी 11:30 क्लास खत्म होगी, आप मुझसे 11:30 दोनों प्लीज रब्ता कर लें, दोनों जो नए बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी 1 मिनट ऊपर हो गया, अगली क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, 11:30 मेरी खत्म होगी, न्यू तो क्लासेस आप शुरू है क्या? तो लिंक यही है ना आपका? मेरी अगली हर क्लास क्लास के का लिए बेटा यही लिंक होता है, हर क्लास का ये एक ही लिंक से सब क्लासेस होती हैं। ज्वाइन तो कर सकती हूँ मैं भी अगर जो चाहूँ मर्जी तो। कर सकता है बेटा, कोई मना ठीक है। नहीं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग लेफ्ट कर दीजिए।